دیکھیں میں فلوکس پہ نہیں جا سکتا وہاں پہ بھی، کیونکہ ابھی تک جو فگرز ہمیں ڈے ٹو ڈے چینج ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کل کی فگر میں اور آج کی فگر میں جو ہے وہاں پہ فرق آ گیا. تو وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ کتنا پانی اپنے نہروں میں چھوڑتی ہے، اپنے اس میں بیراجز میں چھوڑتی ہے، کتنا پانی وہ کٹ لگا کہیں اور ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ ان کی ہے. تو اسی بیسس پہ ہم ان سے کلوز لائزان میں، ہمارے اریگیشن منسٹر صاحب، پنجاب کے اریگیشن منسٹر صاحب کے ساتھ مکمل طور پہ لائزان پہ ہیں. تو ایک ایک چیز جو ہے وہ کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ چل رہی ہے. دیکھیں جی، بھارت کی نیت تو پاکستان کے لیے کبھی بھی اچھی نہیں تھی، اور اس جنگ کے بعد تو بھارت کی نیت آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اپنے اس میں اسٹیٹ آف شاک سے ابھی نہیں نکلا ہے. تو بھارت یہ جاریت کرتا رہے گا، ابھی بھی اس نے ابھی جاریت کی ہے، وہ جاریت کرتا رہے گا. ہمیں اپنی تیاریاں ہر حساب سے مکمل کرنی ہے. سلیم دروازوں کی مرمتی کام پر سوالیہ نشان اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ دروازے اس قابل نہیں ہے یہاں سے فلڈ. دیکھیے اس کا ریبٹل اریگیشن ڈپارٹمنٹ دے چکا ہے. وہ غلط سٹوری تھی جو کہ ایک اخبار نے بھی چھاپی، تو اس کا ریبٹل جو ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ دے چکا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے جو بیان تھا نا، اس پہ ان کی پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ بیانات آ چکے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. اب اگر ایک صوبے کے چیف منسٹر کو اس کی پارٹی اون نہیں کرتی ہے تو آپ اور میں اس پہ فوکس کریں، کیوں ایسے فالتو چیزوں میں فوکس کریں. جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے ایک تو سیلابی صورتحال ہے، دوسری جانب سندھ میں ابھی بھی پانی کی جو کشاکش کے خلاف لوگ سراپا احتجاج پر ہوئے ہیں. کہاں بنے ہوئے؟ عمرپور میں کل احتجاج ہوا ہے، دودھی میں ہوا ہے، جھلو میں ہوا ہے. سندھ کے مختلف شہروں میں جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کاشت کا لیکن ہمیں پینے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہو. کیا وجوہات ہے کہ نیچے جو شاخ ہیں یا جو نہریں ہیں اس پہ پانی کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ دیکھیں اریگیشن میں کے محکمے میں اور جب بھی سیلابی صورتحال ہوتی ہے تو ایک پراپر مینجمنٹ ہوتی ہے. مینجمنٹ سوچ سمجھ کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنی ساری نہروں کو بھر دیں گے اور پیچھے سے کوئی سپر فلڈ آ گیا تو آپ کو اندازہ ہے کہ پھر یہ صرف کچا نہیں، پھر آپ کے سارے پکے جو سارے کے سارے ڈوب جائیں گے. تو وہ جو اریگیشن کے ماہرین ہیں وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے لانگ ٹرم پلاننگ کے حساب سے کرتے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس وقت آپ کو ساری چیزیں خالی چھوڑنی ہیں تاکہ کوئی سیلابی یا برساتی آ جائے تو کہیں پہ یہ اوور فلو نہ ہو، کہیں پہ یہ نیچرل اور جو ہے وہ بریچز نہ پڑیں. تو اریگیشن نے ابھی تک جو جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ ٹیکنیکل ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر جو روٹین کی پریکٹسز سیلاب میں ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے ہیں. سر یہ بتا دیجیے گا، الارمی صورتحال ہے، موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے اور کافی تیزی کے ساتھ فلڈ اور تیز بارشوں کے امکانات ہیں. یہ بتائیے گا ڈیمز کے حوالے سے جو ہے اب تک کوئی تیاری نہیں کی گئی اور نہ نئے ڈیمز بنانے کی کوئی اب تک جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا گیا اسمبلی میں. تو یہ بتائیے گا اس جو آنے والے وقت میں جو الارمی صورتحال ہے اس سے نپٹنے کے لیے سندھ گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیں جی، جو ڈیمز کی صورتحال ہے، وفاقی حکومت کے کچھ ڈیمز چلنے تھے وہ ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکے ہیں، اور ڈیمز میں بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں اور ڈیمز کو سوچ سمجھ کے ایک پلاننگ کے ساتھ بنانا ہوتا ہے. ابھی جو آپ کے حالات ہو گئے ہیں پوری دنیا کے کلائمیٹ چینج کے بعد، اب ہمیں اپنی سوچ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا اور ہمیں اب لانگ ٹرم پلاننگز کرنی ہوگی کس طریقے سے ہمیں ان حالات کو فیس کرنا ہے. کیونکہ یہ پریڈکشن ہے کہ اگلے سال 20% زیادہ بارشیں ہوں گی، گلیشیئرز زیادہ پگھلیں گے. یہ میں آپ کو اسٹڈی بتا رہا ہوں. اور یہ ہے کہ اگلے 5 سال جو ہیں وہ فلڈز زیادہ ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر ایک اور پریڈکشن یہ آ رہی ہے کہ اگلے 5 سال کے بعد گلیشیئر شاید بہت کم پگھلیں گے. اگلے 5 سال کے بعد گلیشیئر بہت کم پگھلیں تو آپ کو پانی کے ڈراؤٹ شروع ہو جائیں گے، پانی کی شارٹیج ہوگی، ڈراؤٹ شروع ہو جائیں گے. تو وہ سارے یہ فیصلے میں سمجھتا ہوں کہ آبی ماہرین بیٹھ کر مختلف حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ اس طرح کے لانگ ٹرم پلاننگ بنائیں کہ کس طریقے سے ان اپ کمنگ چیلنجز کو فیس کرنا ہے. کہ نیکسٹ 5 years یو ہیو ٹو فیس میسو رینز اینڈ فلڈس. تو اس کے بعد اگلے پھر اس کے 5 سال کے بعد جو پھر ڈراؤٹس ہیں تو اس کے بعد کیا ہونا ہے تو وہ بعد کا پتہ چلے گا. تو یہی ساری چیزیں اب ہمیں اپنے اس پورے چیزوں کو چینج کرنا ہوگا. جی آپ نے کہا کہ 5 سال بعد یہ صورتحال ہوگی، مزید 5 سال بعد پانی کی شارٹیج ہے. ڈیم ہمارے ایسے شروع جو شاید کبھی حل نہ بنے اور نہ ہو. ریزروائرس کی حوالے سے کوئی پلاننگ سندھ حکومت کی اپنی ہے کہ جس طرح فلڈ ماضی بھی آیا ہے، ابھی بھی پانی زیادہ آ رہا ہے اور پھر شارٹیج ہو سکتی ہے، تو کیا ریزروائرس کی کوئی پلان ہے سندھ حکومت کے ریزروائرس؟ دیکھیں اریگیشن محکمے نے پچھلے 15 سال میں
پانی کو بچانے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں. جتنی بھی لائننگ ہوئی ہے، آپ پورے جب سے پاکستان بنا ہے تب دیکھ لیں گے کتنی لائننگ ہوئی اور پچھلے 15 سال میں کتنی لائننگ ہوئی ہے. اور لائننگ کے ذریعے وہ پانی جو پہلے سیپیج ہوتا تھا، پانی ضائع ہوتا تھا، اس کو سیو کیا جا رہا ہے. کیونکہ پانی بھی اب ایک بہت ہی وہ کہتے ہیں انمول اور ایک نعمت بنتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اچھی پلاننگ کرنی ہوگی. جس طرح اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کام کیا ہے پچھلے 15 سالوں میں، یا نہریں پکے کر کے، تو اس طرح اب آپ کو اس طریقے سے چیزوں میں جانا پڑے گا اور پھر آپ کو جو ہمارے لوپ ہولز ہیں ان پہ زیادہ دھیان دینا پڑے گا. صاحب آپ کو فیڈرل گورنمنٹ اور انڈیا کی طرف سے لاجسٹک سپورٹ ہے، چیزیں ہیں ساری آپ دیکھیے جی، آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تک ہم نے کوئی سپورٹ مانگی نہیں ہے این ڈی ایم اے سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے. ابھی تک ہم خود کفیل ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت حکومت کر رہی ہے. خدا نہ خواستہ حالات ابھی اتنے خراب نہیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ حالات اتنے خراب ہوئے تو ڈیفینیٹلی وفاق سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک نہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جب آپ کے پاس اپنے پاس ریسورسز موجود ہیں تو آپ خامہ خواہی تو ہر بار بندہ نہیں جاتا اس لیے. تو ابھی ہمارے پاس ہم لوگ خود کفیل ضرورت نہیں ہے. ارباب صاحب اچھا یہ بتائیں کہ ہر معاملے پہ جو ہے پانی پی ٹی آئی لوگوں کو اپیل کرتے تھے. اس دفعہ جب اس کے ووٹر اور سپورٹر اس وقت پنجاب ڈوب رہا ہے تو ان کی جانب سے کوئی اپیل نہیں آئی. کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ صرف انتشار کی اپیل آتی ہے، مدد کی کوئی اپیل نہیں آتی؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں بانی پی ٹی آئی کی اپیل کو بھی چھوڑ دیں اور ابھی وہ اپنی چیزیں دیکھیں. ہمیں ابھی پالیٹکس سے ہٹ کر، سیاست سے ہٹ کر ہمیں اس وقت ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت ملک ایک فیز میں گزر رہا ہے. ایک اسٹیٹ آف شاک میں پنجاب میں بہت زیادہ تباہیاں ہوئی ہیں، خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ تباہیاں ہوئی ہیں، گلگت بلتستان میں ہماری میڈیا جا نہیں سکتی، وہاں پہ حشر بہت برا ہے. تو اس وقت ہمیں ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. سیاست سے ہٹ کر، سیاسی سوچوں سے، سیاسی اتفاق، سیاسی مخالفت سے ہٹ کر ہمیں کلیکٹیو میجرز میں دیکھنا چاہیے. اب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے پہ سندھ حکومت گئی. وہاں پہ انہوں نے اپنے جو بھی ہم سمجھتے تھے اخلاقی طور پہ ہم نے وہ مدد کے لیے وہ پہنچی ہے. پی ڈی ایم اے کے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود گئے ہیں خیبر پختونخوا، خود امدادی ٹرک لے کے گئے. تو ہم نے سیاست سے بالاتر ہو کے ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ چلیں کون کیا کر رہا ہے. ہمیں اس وقت خلق خدا کی خدمت کرنی ہے. خلق خدا میں چاہے وہ آپ کا ووٹر ہے یا وہ آپ کا ووٹر یا سپورٹر نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی ہمارے ساتھ مل کر پانی کو بچانے یا ریزولوشن کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنا ہوگے، تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں؟ کون سا سوٹیبل ٹائم ہوگا؟ یہ سیلاب کا خطرہ بجھا جائے یا آپ کب سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکٹیو کیا جائے اور سندھ کے لوگ جیسے وہ اس مسئلے کو جو ہے ایکٹیو کیا جائے؟ میں سوال نہیں سمجھا آپ کو. آپ نے ابھی بات کی ابھی ماہرین کو انگیج کرنے کی، تو یہ معاملہ کب تک ہوگا؟ یہ اس وقت دیکھیں جی، یہ نیشنل پالیسی بنے گی. دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے. یہ پاکستان کے ایشو نہیں. ابھی ہم جو بات کریں یورپ میں 40 ڈگری سے اوپر جو ہے وہ اس وقت پارا گرا ہوا ہے. تو آپ وہاں ہاں جی، تو میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت پوری دنیا کا کہ چینج ہو گیا. اس بار سردیاں بھی یہ سنا ہے کہ جلدی ہو جائیں گی. اس بار جو ہے گرمیاں بھی جو ہے وہ ٹائم سے پہلے ہوں گی. تو یہ پورا آپ کا سائیکل چینج ہو رہا ہے. آپ کا پورا بیہیویئر، آپ کی پوری جو ہے رہن سہن کا طریقہ، پورے آپ کو جو ممالک اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں ان کو اپنا چینج کرنا پڑے گا. سر ایک آخری سوال ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. آپ کا بھی دوسرے دو چینل صاحب آپ کا ہو گیا. لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر میں چلی جاتی ہے. جب میٹھا پانی جائے اس کا انڈس ڈیلٹا میں نہیں آتا. تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ان دنوں میں کم سے کم پانی آتا ہے تو پورا کوسٹل ہمارا جو ہے وہ آباد ہو جاتا ہے اور پوری زندگی جو ہے وہ گروتھ آتی ہے. تو ایک اچھی چیز بھی ہے وہ بتائی نہیں جاتی کہ پانی ضائع نہیں ہو رہا ہے سمندر میں، جو پانی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں اس کی اسٹڈی موجود ہے. ابھی میں ضائع کی لفظ میں نے بھی استعمال نہیں کیا. آپ کے ڈیلٹا کو آپ نے پانی دینا ہے اور یہ مینڈیٹری ہے. اور اس پہ کافی بڑے، میں تو آبی ماہر نہیں ہوں، بڑے آبی ماہرین نے بڑی تفصیلی طور پر اس پہ گفتگو بھی کی ہے اور آبی ماہرین نے اس پہ بتایا بھی ہے کہ جب آپ ڈیلٹا میں جتنا پانی چھوڑنا ہے اتنا نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے بعد آپ کی یہ حالات جو ہے وہاں کے آبی حالات خراب ہوتے ہیں. پھر وہ سمندر پر آپ کی زمینیں کھانا بھی شروع کر دیتا ہے. آپ کی جو ہے وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے ان ایریا کے لوگوں کی وہ بھی جو ہے شرنک ہوتی جاتی ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیکل پوری بحث ہے اور سب کو میرے خیال سے
हर समझदार आदमी जो थोड़ी बहुत रिसर्च रखता है उसको इन सारी चीज़ों का इल्म है। बाकी कुछ लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए और पॉलिटिकली जिसमें ना समझ लोग हैं वो बैठ के टीवी चैनल्स पे आके अपने तबसरे कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से पहले इसको स्टडी कर लिया जाए, उन लोगों के लिए भी मैं गुजारिश करूँगा, फिर आके इस टॉपिक पे बात करें। आपका सवाल भी हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। जी मैडम, लास्ट क्वेश्चन। एक भाई साहब ने सुबह हैदराबाद मरकज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमेशा अपनी क़यादत को धोखे में रखती है और ये जितने भी इंतजामात दिखाए जा रहे हैं ये एक दिखावा है। क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी जितना कुछ कर ले अपने लोगों के लिए उसके हमेशा तनकीद की जद में ही रहती है, क्या वजह है इसकी? ये तो सवाल जवाब आप देना मुझे कि जिन लोगों ने कभी जो है वो दरिया देखा नहीं, जिन लोगों ने कभी ज़िंदगी में 2022 में भी बहुत ख़तरनाक किस्म के तबाहकारियाँ हुई, जो कोई एक राशन बैग लेके कहीं किसी गरीब के पास नहीं गए, आज यहाँ बैठकर जो है वो अगर तबसरे करेंगे कि जी सिंध हुकूमत, मैंने आपको पूरी एक डेटा दे दिया, डैशबोर्ड दे दिया, और ये नहीं कि ये वो कहते हैं कि जी कि हम हैं तो ही चल रहा है, हम नहीं भी हैं। आप किसी वक्त भी मीडिया को, मैंने कहा है आपको राउंड द क्लॉक एक्सेस है, कभी भी आएँ, अपने आप यहाँ पे प्रोग्राम्स करें, यहाँ से बैठ के आपको लाइव डेटा मिल जाएगा कि पूरे इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और सिंध हुकूमत कहाँ पे क्या क्या एफर्ट्स कर रही है। और ये चीज़ें आप वहाँ पे अपने कैमरामैन भेजें। मैंने जो आपको वेयर हाउसेज़ की जगहें बताई हैं कि ये सखर में वेयर हाउसेज है, बाकी जगहों पे आप वहाँ पे अपनी हैदराबाद में आप वहाँ पे अपनी टीमें भेजें और चेक करें कि मेरे फिगर्स कहीं गलत तो नहीं है या मैं आवाम को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम मौजूद है और पूरी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर साहब सब कमिटेड हैं कि, और हमें किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो 2022 के सैलाबों के बाद जिस तरीके से 21 लाख मकानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत उन गरीब मिस्किन लोगों के लिए बना रही है, इससे बड़ी खिदमत खल्क हो नहीं सकती। और ये दावे नहीं हैं, ये बना रहे हैं और हम इस पर किसी पर एहसान भी नहीं जता रहे। ये बहुत बड़ी इस जो है खल्क की खिदमत है।